بلٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پنجاب میں حالات قابو سے باہر ہونے لگے، جگہ جگہ مظاہرے اور جھڑپیں، جی ٹی روڈ میدان جنگ بن گیا۔ آئی جی پنجاب کا کہنا ہے کہ مظاہرین اور پولیس سے جھڑپوں میں 4 اہلکار جان سے گئے، 250 سے زائد زخمی ہوئے۔ رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے مارچ گجرانوالہ پہنچ گیا۔ حکومت نے مظاہرین کو جہلم سے اسلام آباد کی جانب روکنے کا ہر ممکن فیصلہ کر لیا ہے۔ متعدد اضلاع میں موبائل فون سروس بند کر دی گئی ہے۔ پنجاب بھر میں 2 ماہ کے لیے رینجرز تعینات، پنجاب حکومت نے رینجرز کے رولز آف انگیجمنٹ طے کر دیے۔ ذرائع کے مطابق صوبے میں رینجرز کی تعیناتی محکمہ داخلہ پنجاب کرے گی۔ رینجرز اور پولیس کو کم سے کم اسلحہ استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔ پولیس کو رینجرز کی ہدایت کے مطابق کام کرنا ہوگا۔ اور حکومت نے مظاہرین کے تمام مطالبات ماننے سے انکار کر دیا۔ ریاست کی ریٹ ہر حال میں قائم رکھی جائے گی۔ وزیر اعظم عمران خان نے راستہ روکنے اور قانون ہاتھ میں لینے والوں سے سختی سے نمٹنے کی ہدایت کر دی۔ کہا، احتجاج کی آڑ میں پولیس والوں کو مارنا جرم ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے مظاہرین کو عسکریت پسند گروپ قرار دے دیا۔ کہا، ریاست کے صبر کی بھی حد ہوتی ہے، کسی کو بندوق کے زور پر بات منوانے کا حق نہیں دیا جا سکتا۔ کسی مائی کے لال کی جرت نہیں ہے کہ وہ ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرے۔ ان کا طرز عمل دہشت گردوں جیسا ہے، ریاست سلوک بھی دہشت گردوں جیسا ہی کرے گی۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے فرانسیسی سفارت خانہ بند کرنے کا مطالبہ مسترد کرتے ہوئے کہا کہ فرانس سے سفارتی تعلقات منقطع نہیں کر سکتے، چاہتے ہیں ملک میں امن ہو۔ پاکستان پر کافی دباؤ ہے، عوام کو کسی کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے۔ احتجاج کرنے والے اب بھی ہوش کے ناخن لیں۔ جبکہ دوسری جانب سینیٹر فیصل واڈا نے مظاہرین کے خلاف طاقت کے استعمال کی مخالفت کر دی۔ کہتے ہیں طاقت کسی تنازع کا حل نہیں۔ ٹویٹر پر لکھا، جن وزراء نے معاہدہ کیا تھا انہیں ذمہ داری لینی چاہیے، وزیر اعظم پر ملبہ نہ ڈالا جائے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ امام کعبہ اور متولی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شامل کر کے مظاہرین سے بات چیت کامیاب بنائی جا سکتی ہے۔ ایک ٹی وی انٹرویو میں بھی فیصل واڈا نے ایسا ہی مشورہ دیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔